کیا 2030 اور 50 کے اندر قیامت آ جائے گی؟ اس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بہت بن رہے ہیں. اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں بات کریں گے جو نہ صرف بہت سنجیدہ ہے بلکہ ہر مسلمان کے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ موضوع ہے دجال کا فتنہ اور قرآن و سنت میں اس کا کیا جواب ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ سوچیں، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ کہا ہے۔ آج جو ہم بات کریں اس کی بنیاد دجال کا فتنہ اور قرآنی جواب کے عنوان سے جمع کیے گئے کچھ اہم نکات ہیں۔ ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے بلکہ اس بڑی آزمائش کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کی سنگینی کو، اور سب سے اہم قرآن و حدیث نے جو طریقے بتائے ہیں ان کو سمجھنا ہے تاکہ اس فتنے کے شر سے بچا جا سکے۔ تو آئیے ذرا اس کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں۔ صحیح مسلم میں جو اتنی مستند کتاب ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی بھی معاملہ یا آپ کہیں فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہی لرزا دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا، کتنا پھیلا ہوا فتنہ ہوگا۔ اور فتنہ یعنی آزمائش، امتحان، ایسی حالت جو انسان کو صحیح غلط کی کشمکش میں ڈال دے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، یعنی آخری زمانے میں، جب دنیا میں عام طور پر گراوٹ ہوگی، ظلم ہوگا، گمراہی ہوگی۔ اس کی ایک واضح نشانی بتائی گئی ہے، جسمانی نشانی، کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ میں نقص ہوگا۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ اس کا دعویٰ ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے آ کر الوہیت کا دعویٰ کرے گا، خود کو خدا کہے گا۔ یہ تو ہمارے بنیادی عقیدے توحید پر سیدھا حملہ ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے اس فتنے کی پیچیدگی شروع ہوتی ہے، اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس جھوٹے دعوے کو سچ دکھانے کے لیے کچھ ایسے کام کرے گا جو عقل کو حیران کر دیں۔ حدیثوں میں ہے کہ وہ حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہوگی، بظاہر زمین اس کے کہنے پر جیسے فصلیں اگائے گی، لوگوں کے جانور زیادہ صحت مند ہو جائیں گے، زیادہ دودھ دیں گے۔ ویران زمین سے گزرے گا تو وہ اپنے خزانے نکال دے گی، اور تو اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت اور دوزخ بھی دکھائے گا، جو سب دھوکہ ہوگا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک بہت سخت آزمائش ہوگی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور کون حقیقت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک، لوگوں کو اللہ سے پھیر کر اپنی طرف لگانا۔ بالکل، یہی اس کا ہتھیار ہوگا۔ یہ ظاہری چمک دمک، یہ حیران کرنے والے کام، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے گا، ضرورتوں کا۔ جیسے قحط کا زمانہ ہو تو جو اسے مانیں گے انہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں دے گا فراوانی سے، اور جو انکار کریں گے ان پر سختی ہوگی۔ اب سوچیں، بھوک پیاس میں ایمان پر رہنا، یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ وہ بیماروں کو ہاتھ لگائے گا، وہ ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ ایک نوجوان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہوا بھی دکھایا جائے گا۔ یہ سب لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ہوگا، ان کے دلوں میں اپنی طاقت کا روب بٹھانے کے لیے، تاکہ لوگ شک میں پڑ جائیں اور آخرکار اسے خدا مان لیں۔ واقعی سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے کہ اس وقت ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن یہیں پر اللہ اپنے مخلص بندوں کی مدد کرے گا، جن کے دل میں توحید ہوگی، جو اللہ کی صفات کو جانتے ہوں گے۔ وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، وہ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ کانا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، اللہ کو اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے ایسے کرتب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ انہیں ایک خاص سمجھ، ایک بصیرت دے گا جس سے وہ اس کا جھوٹ پہچان لیں گے۔ یہ امتحان اسی لیے تو سخت ہے، ایک طرف دنیاوی فائدے، شان و شوکت، بظاہر معجزے، اور دوسری طرف صرف ایمان بالغیب، اللہ پر پکا یقین۔ ثابت قدم وہی رہے گا جو ظاہری آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اچھا، یہ سب جان کر ایک اہم سوال آتا ہے ذہن میں کہ قرآن مجید جو ہماری رہنمائی کی کتاب ہے، کیا اس میں اس فتنے کا ذکر ہے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ قرآن میں دجال کا لفظ تو نہیں آیا براہ راست،
لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں کا، شدید فتنوں کا ذکر کئی جگہ ہے جو اس فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے سورۃ الانعام کی آیت 158 ہے۔ فرمایا گیا، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ یہ آیت ایک ایسے وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب توبہ کا، ایمان لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جی بالکل، اور بہت سے مفسرین نے ان بعض نشانیوں یا بڑی نشانیوں میں دجال کے آنے کو بھی شامل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ کتنا سنگین ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کے بعد بس مہلت ختم، ایمان لانے یا توبہ کرنے کا وقت نہیں رہے گا۔ یہ آخری فیصلہ کن امتحان ہوگا۔ اور جو بات آپ نے پہلے بھی کہی، وہ سورت کہف کا تعلق۔ احادیث میں ہے کہ سورت کہف کی شروع کی 10 آیات اور بعض روایات میں آخری 10 آیات بھی دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں۔ یہ قرآن اور اس فتنے کے درمیان ایک بہت اہم عملی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ سورت کہف والی بات تو واقعی بہت اہم ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک حل بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے اور پڑھے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ اتنے بڑے فتنے سے بچنے کا آسان راستہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک اور واضح پہچان بھی بتائی تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ فرمایا کہ اس کی پیشانی پر 3 حرف ہوں گے، کاف، فا، را، یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ یہ اللہ کی طرف سے مومن کو ایک خاص پہچان، ایک نور ملے گا۔ مجھے ہمیشہ یہ بات حیران کرتی ہے کہ یہ نشانی اتنی واضح ہوں گی، پھر بھی بہت سے لوگ نہیں پہچانیں گے۔ ایک اور پہلو ہے جو اس فتنے کی آزمائش کو اور گہرا کرتا ہے، وہ ہے اس کی جنت اور جہنم کا تصور۔ حدیثوں میں تفصیل ہے کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی، آگ کا پہاڑ ہوگا، وہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا جو بظاہر بڑی اچھی پرکشش لگے گی، اور اپنی جہنم سے ڈرائے گا جو آگ جیسی نظر آئے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت بالکل الٹ ہوگی۔ جو اس کی جنت نظر آئے گی وہ اصل میں آگ ہوگی، یعنی اللہ کا عذاب، اور جو جہنم نظر آئے گی وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی اس زمانے میں ہو تو آنکھیں بند کر کے اس چیز میں کود جائے جو آگ نظر آتی ہو، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ یہ حواس پر نہیں بلکہ وحی پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان کا امتحان ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے کہ بندہ ظاہر کو مانتا ہے یا اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی غیبی حقیقت کو۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب سب سے اہم سوال کہ ہم آج اور آنے والے وقت میں اس بڑے فتنے سے خود کو، اپنی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ عملی طور پر کیا کریں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، وہ کچھ واضح طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے نمایاں سورۃ کہف کی تلاوت کا معمول، خاص طور پر ہر جمعے کو۔ حدیث میں فضیلت آئی ہے، صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کی شروع کی اور آخری 10 آیات کو یاد کرنا، ان کے معنی پر غور کرنا۔ جیسا آپ نے کہا، اس سورت کے واقعات، اصحاب کہف، 2 باغوں والا آدمی، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ذوالقرنین، یہ سب کہیں نہ کہیں ان آزمائشوں کو دکھاتے ہیں جن کا سامنا دجال کے وقت یا پہلے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایمان، مال، علم، طاقت کے فتنے۔ دوسرا، ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ پر پورا بھروسہ، توکل رکھنا، یقین کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آخرت پر پکا یقین کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ تیسرا، اللہ سے دعا کرنا، پناہ مانگنا، خاص طور پر وہ دعائیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ بالکل درست۔ اور دعاؤں کے حوالے سے ایک بہت جامع دعا ہے
जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज में तशहुद के बाद सलाम से पहले पाबंदी से पढ़ते थे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाब जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से और जहन्नम के अजाब से और ज़िंदगी और मौत के फितनों से और मसीही दज्जाल के फितने के शर से। आप देखें ये दुआ कितनी जामे है। इसमें सिर्फ दज्जाल के फितने से नहीं बल्कि वो तमाम बड़े खतरे जिनका सामना एक मोमिन को हो सकता है, दुनिया में, मौत के वक्त, कब्र में, आखिरत में, इन सब से पनाह मांगी गई है। इस दुआ को याद करना, इसका मतलब समझना और इसे अपनी नमाजों का हिस्सा बनाना, और वैसे भी कसरत से पढ़ना, ये दज्जाल और दूसरे फितनों से हिफाजत का एक बहुत अहम नबवी नुस्खा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह पर तवक्कुल का, उसकी पनाह में आने का अमली इजहार है जो इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करता है। फिर इस सारी बातचीत का खुलासा या निचोड़ कह लें, ये निकलता है कि दज्जाल का फितना चाहे कितना ही खौलनाक हो, कितना ही ताकतवर लगे, कितना ही धोखा देने वाला हो, असल में ये ईमान का इम्तिहान है, शायद सबसे बड़ा इम्तिहान। इसमें कामयाबी की चाबी कोई दुनियावी ताकत या अक्ल नहीं है, बल्कि अल्लाह पर पक्का ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर पूरा यकीन, तौहीद पर कायम रहना और हर हाल में सब्र करना है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को मजबूती से थामें, समझ कर पढ़ें, अमल करें, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में लाएं और हर तरह के फितनों से, छोटे हों या बड़े, ज़ाहिरी हों या छुपे हुए, अल्लाह की पनाह मांगते रहें। यहाँ एक बात है जो गौर तलब है, जो इस सारी बहस को हमारे आज के दौर से जोड़ती है। दज्जाल के फितने की जो खास बातें बयान हुई हैं ना, जैसे मादी चीज़ों का लालच देना, ज़ाहिरी तरक्की से मरूब करना, झूठ को सच बनाकर दिखाना, हक और बातिल को मिला देना, नज़रियाती तौर पर गुमराह करना, क्या इन चीज़ों की झलक हमें आज की दुनिया में अलग अलग शक्लों में, अलग अलग सतह पर नज़र नहीं आती? आज देखें, मादियत परस्ती कितनी आम है। दुनियावी कामयाबी, पैसा, इसी को असल मेयार समझा जाता है। मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, बाज़ औक़ात सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। नए नए नज़रियात आते हैं, तर्ज़ ज़िंदगी आते हैं जो बज़ाहिर अच्छे लगते हैं लेकिन शायद ईमान के लिए ख़तरनाक हों। ये सोचने की बात है कि शायद ये जो छोटे छोटे फितने हैं, ये रोज़ की आजमाइशें हैं, ये हमें इस बड़े फितने के लिए तैयार कर रही हैं। दज्जाल के फितने की नौइयत को समझना हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने आसपास इसी तरह की गुमराहियों को, धोखेबाजियों को पहचान सकें और उनसे बचने की कोशिश करें। ये सिर्फ मुस्तकबिल के किसी वाक़े का इंतज़ार नहीं है, रहा है और आज भी है। बिलाशुबा ये एक बहुत अहम नुक्ता है और हम सब के लिए सोचने का मकाम है। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घर वालों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म के फितनों से, ख़ास तौर पर मसीह दज्जाल के फितने के शर से अपनी अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।